بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اللہ پاک حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں، اے نبی جی، ہمارے بندوں کو، تمہاری امت کو کہہ دیجئے کہ وہ لوگ جو ہے اپنی نادانی کی وجہ سے، اپنی غفلتوں کی وجہ سے جو گناہ کر کے بیٹھ کر جو ہے مایوسی ہو چکے ہیں، ان کو سمجھا دیجئے، ان کو جو ہے بولیے کہ اللہ سے توبہ کرے، اللہ سے معافی مانگے اور اس راستے پر چلنے کی جو ہے چلیں تو اللہ تعالیٰ مہربان ہے، قدردان ہے۔ توبہ کرنے والوں سے، معافی مانگنے والوں سے جو ہے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں، اللہ ان کو معاف فرماتے ہیں۔ جو ہے حدیث کے اندر آتا ہے، اللہ تعالیٰ اتنے بڑے مہربان، اتنے بڑے قدردان، اتنے بڑے رحمان ہیں کہ بندے اور بندی کو معاف کرنے کے واسطے اللہ پاک جو ہے بہانوں کو ڈھونڈتے ہیں۔ معاف کرنے کے واسطے اللہ کا ارادہ کیا کرتا ہوں، میں کسی حالت میں میرے بندے کو میں معاف کرنا، سزا دینے کی نیت نہیں، اللہ کو بخشنے کی، معاف کرنے کی، رحم کرنے کی نیت۔ تو اس لیے اللہ جو ہے خوش جو ہوتے ہیں بندے، اللہ سے معافی مانگنے پر، توبہ کرنے پر جو ہے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں۔ تو حدیث کے اندر آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے 100 رحمتیں، اللہ پاک جب دنیا بنائے ہیں، اللہ کے 100 رحمتوں میں سے ایک رحمت کو نکال کر جب سے دنیا بنائی ہیں، اس رحمت میں سے بانٹیں اور بانٹتے ہیں اور قیامت تک بانٹتے رہیں گے، جس کے اندر 18,000 مخلوقات کو بھی اللہ پاک جو ہے، زہریلے جانوروں کو بھی جو ہے اللہ کی رحمت عطا فرما کریں، جب جا کر جو ہے وحشی جانوراں نے پھاڑ کر چیر کر ذرہ بھی رحم نہیں سکا، ظلم سے جانوروں کو کھانے والے، ظلم کرنے والے جانوراں بھی ان کے دلوں کے اندر محبت ہے، رحم ہے، جب جا کر جو ہے ان کے معاملے کی چیز بھی نکال کر اپنے بچوں کو کھلاتے ہیں، پالتے ہیں۔ یہ اللہ کی مہربانی، اللہ کی رحمت ہے، اللہ کی محبت ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ایک رحمت کو، ایک محبت کو نکال کر جو ہے دنیا پیدا ہوئی جب سے لے کر انسانوں کو، جانوروں کو، سب کو بھی اللہ تعالیٰ، سارے لوگوں کو بھی، نیک لوگوں کو بھی، پیغمبروں کو بھی، سب کو بھی وہ ایک محبت میں سے اللہ تعالیٰ بانٹیں، اور اب بھی بانٹتے ہیں اور قیامت تک بھی بانٹتے رہیں گے۔ اور جو ہے وہ رحمت و محبت میں سے ایک جو ہے ابھی حصہ باقی ہے، اور جو ہے جب قیامت، دنیا فنا ہو جائے گی، قیامت قائم ہو جائے گی، اور پھر اللہ پاک جو ہے آخرت میں عالم جو ہے پورے عالم کو جب جمع کریں گے، اللہ پاک کے جو ہے عرش کا جو میدان، جو آخرت کا جو ہے سارے انسانوں کو جمع کرنے کا ایک میدان ہوگا، جب سے آدم علیہ السلام سے لے کر جتنے بھی انسان انتقال ہوئے اور قیامت تک جتنے انسان دنیا میں آئیں گے، سب کو بھی اللہ پاک اس میدان کے اندر جمع کریں گے۔ تو اس وقت بندوں کو، اپنی بندیوں کو معاف کرنے کے واسطے وہ ایک کو بھی وہ 99 رحمت رحم کے اندر جو ہے مہربانی کے اندر ملائیں گے، پورا مکمل 100 ہوگا، اس کے بعد اللہ پاک جو ہے اپنے بندوں کو معاف فرمائیں گے۔ اتنے بڑے رحمان، مہربان، قدردان اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ کی مہربانی، اللہ کی محبت کو ہمیں پہچانے، اور اللہ سے ہمیں محبت کرنے والے بنے، اور اللہ سے ہمیں مانگنے والے بنے، اللہ سے ہمیں معافی مانگنے والے بنے۔ معافی مانگنے والے سے اللہ بہت خوش ہوتے ہیں، اور دنیا والے ناراض ہو جاتے ہیں، ہمیں کیا تو غلطی ہو تو جاؤ معافی مانگنے بس تھے، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے خوش ہو جاتے ہیں، میرا بندہ میرے پاس آ گیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے فرماتے ہیں کہ گناہ جو ہے توبہ کرنے والا، معافی مانگنے والا اللہ کے پاس سے، اللہ کی نگاہ میں ایسا پاک ہو جائے گا جیسا جو ہے ابھی دنیا میں پیدا ہوا معصوم بچہ، جسے کیا بھی مان لے، معصوم بچہ جیسا ہو جاتا ویسا پاک صاف ہو جاتا۔ لیکن شیطان جو ہے انسان کو برباد کرنے کی، اسے ناپاک کرنے کی، اسے گنہگار بنانے کی، جہنم میں حدیث کے اندر آتا کہ جب ایک آدمی اچھے کام کر کو، نیک راستہ چل کو، اللہ کو راضی کر لے کو جب جنت میں جانے کا قابل بنتا، تو شیطان اپنے شیطانوں سے کہتا ہے کہ اے بدبختو، ارے تمہیں لوگاں کام مری، ایک آدمی، ایک آدم کا بیٹا جو ہے اپنی زندگی کے اندر نیک کام کر لے کو جنت میں جاتا ہے، تمہیں اسے کہیں کو برباد کرے نہیں، اسے دوزخ میں جانے کا قابل تم لوگاں کہیں کو بنائے نہیں۔ اب ایک شیطانہ جو ہے ہر آدمی کے ساتھ ایک شیطان ہوتا، وہ شیطانہ
اس کے شیطانوں کے سردار سے کہتے ہیں کہ استاد ہمیں بہت کوشش کریں، لیکن وہ بڑا اللہ کا نیک بندہ تھا، بار بار اللہ سے معافی مانگنے والا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے والا تھا، ہماری محنت بیکار ہو گئی، وہ کامیاب ہو گیا۔ تو اس طرح سے ہمیں اللہ سے بار بار معافی مانگتے رہنا، اللہ جو بتائے ہوئے راستے پر ہمیں چلتے رہنا۔ ہم نے 5 چیزوں کو 5 جگہ تلاش کیا تو 5 جگہ پایا۔ تلاش کریں، حضرت بہت بڑے عالم تھے، بہت ہمارے سامنے جو ہے محنتیں کر کو کوشش کر کو جو ہے ایک بہت بڑی جو ہے ایک فضیلت کی چیزوں کو ہمارے سامنے جمع کریں۔ ہم کو اب عمل کرنا 600 انہوں محنت کر کو جمع کری۔ کیا بولیں؟ روزی کی برکت چاش کی نماز میں پایا، روزی کی برکت چاش کی نماز میں پایا، خبر کی روشنی تہجد کی نماز میں پایا، اور منکر نکیر جب فرشتے من ربو کا، ما دینو کا، من نبیو کا سوال پوچھنے آئیں گے تو اس وقت جو ہے منکر نکیر کو سوال و جواب باقاعدہ برابر جواب دینا، اور جو ہے قرات میں پایا۔ قرات کا تو قرآن کو اچھا سیکھ لینا، ہمیں قرآن کو اچھا پڑھنے والے بننا۔ اور پلسرات 1500 برس کا راستہ، بال سے باریک تلوار سے تیز، اس راستے پر ہر آدمی چلنا ہے، تو اس پر جو ہے آسانی کے ساتھ پار ہو جانا روزہ اور صدقے میں پایا۔ اور ہمیں جو ہے خالی رمضان کے روزے نہیں، وہ تو ہمارے اوپر فرض ہے، جو ہے ہمیں کم کے وقت میں بھی روزہ رکھنے کی کوشش کریں، اور ہوئست دور کو جو ہے صدقہ دینے کی کوشش کریں۔ صدقہ جو ہے 1000 بلیاں کو دور کرتا۔ جب بھی ہمیں گھر میں طبیعت بگڑ گئی، کوئی کام پر جاتے ہیں ہمیں، تو ہمیں صدقہ دے کر جانا، 1000 بلے دور ہو جاتی۔ پلسرات کا راستہ روزہ اور صدقے میں پایا۔ عرش کا سایہ، زمین تانبے کے، آسمان پولاد کا، سوانجے پر سورج ہوگا، تو اس وقت میں نفسی حالت میں، جیسا دھوپ کے وقت میں لوگ چھاؤں کے نیچے، جھاڑوں کے نیچے، شامیوں کے نیچے پہنچنے کی کوشش کرتے، تو ویسا میدان حشر میں زمین تانبے کی ہو جاتی، آسمان پولاد کا، سوانجے پر سورج ہے۔ نفسی حالت میں، ویسی حالت میں جو ہے لوگ پریشان ہوتے رہتے ہیں۔ ویسی حالت میں بعض لوگوں کا حشر ہے، بعض لوگوں کو اللہ پاک جو ہے عرش کے سائے کے تلے جگہ عطا فرماتی۔ تو حضرت فرماتے ہیں عرش کا سایہ قلوت میں پایا۔ قلوت کو تو کیا ہوتا ہے؟ تنہائی کے اندر ہمیں، جیسے ایک دوست سے محبت سے اپنی تکلیفوں کی باتیں کیسا بول لیتے رہتی ہیں، ویسا ہمیں بھی روزانہ ہماری زندگی میں سے تھوڑا وقت نکال کر ہمیں اللہ سے دعائیں کرنے میں، اللہ کو اپنی تکلیفیں بول لینے میں، اللہ سے محبت کرنے میں، اللہ کا ذکر کرنے میں، اور تنہائی میں سارے لوگوں سے جدا ہو کر خالص اللہ کی یاد میں، اللہ کی محبت میں ہمیں جو ہے وقت تنہائی کے اندر اللہ سے بات کرنے میں، اللہ سے محبت کرنے میں، اللہ سے مانگنے میں، اللہ کو اپنی تکلیفوں بولنے کے اندر ہمیں وقت نکالنا زندگی کے اندر، اسے قلوت کہتے ہیں۔ عرش کا سایہ قلوت میں پایا۔ تو یہ حضرت فرماتے ہیں یہ 5 عمل، چاش کی روزی کی برکت چاش کی نماز میں پایا، اور قبر کے اندر روشنی تہجد کی نماز میں پایا، اور منکر نکیر کو سوال و جواب جو ہے آسانی کے ساتھ دینا قرات میں پایا، پلسرات کا راستے پر آسان سے پار ہونا روزہ اور صدقے میں پایا، عرش کا سایہ قلوت میں پایا۔ بس اب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کو بول کر بات کو ختم کر دیں گے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سرور کونین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو مجھے دیکھ کر مجھ پر ایمان لایا اس کے لیے ایک خوشخبری، مبارک ہو وہ شخص، اور مجھے دیکھے بغیر، یعنی ہمیں لوگ اللہ کے نبی کو دیکھے نہیں، تو مجھے دیکھے بغیر جو مجھ پر ایمان لائے ان کے لیے 7 مبارک ہو، مبارک ہو، مبارک ہو۔ ہمارے سے بڑی محبت تھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، ہمارے جو قیامت کے قریب آنے والے ایمان والوں کی بشارتیں، ایمان والوں کی جو ہے ان کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانے میں صحابہ کرام کے سامنے تذکرہ کریں گے۔ وہ لوگ یہ تمنا کریں گے کاش کہ ہمیں ہمارا جتنا بھی دولت، جان، مال جتنا بھی قربان کر کو، اگر ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سخت رہے تو ہمیں ہمارا نبی پر قربان ہو جائیں گے تو بول کر جو ہے تمنا کریں گے اور ارادے کریں گے۔ تو ویسے جب میرے امت انہوں جب آئیں گے، انہوں مجھ پر ایمان لائیں گے، تو ان کے لیے خوشخبری سنا دیجئے کہ مجھے دیکھ کر ایمان لانے والوں کے لیے 1 مبارک، اور مجھے دیکھے بغیر جو ایمان لائے ہیں ان کے لیے 7 مبارک۔ بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے اللہ کے احکامات کے اوپر، اللہ کے حکموں کے اوپر زندگی گزارنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی اللہ پاک ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔